ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کر دینے والی، بے چین کر دینے والی داستان ہے۔ میرے رسول کے صحابہ جب حضور سے ملنے جاتے تو پیروں پہ چل کر نہیں جاتے، اس لیے کہ مجھے چلتا دیکھ کر کوئی کافر دیکھ لے گا اور میرا پیچھا کرے گا تو وہ حضور کو ڈھونڈ لے گا، اور حضور کو ڈھونڈ لے گا تو حضور کو بہت ستائے گا۔ تو صحابہ کیا کرتے، ادھر ادھر دیکھتے، جب کوئی نہیں دکھتا تو گھٹنوں کے اور ہاتھ کے بل، جس کو ہم مالیگاؤں کی زبان میں جو ہے وہ گھٹنوں کے بل کہہ لیں یا بکیاں بکیاں کہہ لیں، اس انداز سے وہ چلتے ہوئے جاتے تھے۔ لیکن جب وہ سب ملتے تھے تو وہ زور سے بات بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو آواز سے بات بھی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رسول کے لیے۔ کئی حضور علیہ السلام کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے تو وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو بہت سوچ سوچ کر کے باتیں کرتے تھے کہ کہیں یہ بات دوسرے تک نہ پہنچا دیں۔ حضور علیہ السلام نے شان سے مکے میں 13 سال گزارے۔ وہ رسول جس کا نام نامی ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار بنا دے، وہ رسول جس کا نام نوح کی کشتی کو کنارہ لگا دے۔ اللہ کے رسول اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو مکے کا ماحول کیا یکسر تبدیل نہ ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا۔ مکے کا ماحول تو تبدیل ہو جاتا، لیکن دین کا کام کرنے والے مبلغین کو حوصلہ کب ملتا، علماء کو حوصلہ کب ملتا؟ حق کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑے تو حضور بتا رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ حق کا پیغام اعلان عام کرنے کے لیے اگر تمہیں ستایا جائے تو جب کوئی ستائے اور ہم حضور کی زندگی یاد کر لیں تو اپنی تکلیفیں تو بالکل ہیچ معلوم ہے، ہیچ نہیں بلکہ آرام معلوم ہوتی ہے۔ اپنی تکلیفوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت دین کا کام کرنے والوں کو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھی سواریاں دیتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ رکھتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ قیام کرواتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو دین کا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اچھے اچھے القابات دیتے ہیں۔ اس وقت دین کا کام ہو رہا تھا جب اللہ کے حبیب دار ارقم میں تھے۔ بہرحال لیکن قربان جائیں، حضور دار ارقم میں رہ کر بھی اس شان سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہوتا چلا جائے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا اخلاق، اور ایک بات بتاؤں، کیا بات تھی حضور کے جملوں میں، حضور کے جملوں میں، الفاظ میں ایسی تاثیر تھی۔ ایک مرتبہ جو میرے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا پھر وہ اٹھ کر کے نہیں جا سکتا، پھر وہ حضور ہی کا ہو جاتا تھا۔ اخلاق، کردار، گفتگو، پھر خدا نے جو حسن و جمال میرے رسول کو دیا تھا، ان حالات کے در صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس ہجرت کے اندر مکے کے کفار واپس گئے حبشہ، اور حبشہ جانے کے بعد شاہ حبشہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ بھی تھوڑا سا ہجرت سے متعلق بات آپ سن لیں۔ جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت، اس کو ہجرت اولا کہتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام نہیں گئے تھے بلکہ صحابہ گئے تھے۔ اور یہ غلط فہمی بھی آپ کو واضح کر دوں، ہمارے جو نوجوان سیرت نہیں پڑھتے ان کا یہ ذہن ہے کہ سب سے پہلے ہجرت حضور نے کی ہے اور سب سے اخیر میں ہجرت صحابہ نے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قربان جائیں، حضور کا انداز ہجرت بھی، حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں پہلے امن و امان کے ساتھ صحابہ کو نکالا ہے، پہلے تم جاؤ، میری نظروں کے سامنے تم جاؤ، اخیر میں آؤں گا۔ توجہ فرمائے، مصیبت کی جگہ خود رہے ہیں اور پہلے صحابہ کو نکالا ہے، تم جاؤ ہجرت کرو۔ تو مدینہ منورہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، اس میں حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کی آپ نے، اس میں حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ اس طرح کے افراد ہجرت کر کے گئے، اور وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا
اس نے بہت عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا. حبشہ کے بادشاہ نے، جس کو نجاشی کہتے ہیں، وہ مسلمان وہاں اطمینان اور چین سے رہنے لگے تو مکے والوں سے رہا نہ گیا. ان لوگوں نے ایک قافلہ بھیجا کہ جاؤ اور نجاشی کو بہکاؤ، حبشہ کے بادشاہ کو، کہ کسی طرح سے وہ ان سے بدزن ہو جائے یا ان کو وہی قتل کر دے یا واپس کر دے. لیکن جب کوئی کسی کو بہکاتا ہے، دیکھو کس قدر دشمنی ہوتی ہے اہل حق سے لوگوں کے